وَكَانُوا شِيَعًا، یاد رکھنا اس توحید کے اقرار کے بعد تم نے پھر مشرک نہ بن جانا، یعنی ان لوگوں میں سے نہ بن جانا کہ جنہوں نے تفرقہ پیدا کیا، الگ الگ گروہ، الگ الگ پارٹیاں، الگ الگ قبیلے، الگ الگ قومیں بن گئے اور اس طرح سے توحید کے بعد عملاً شرک اختیار کر۔ ایک چیز قرآن نے اور بڑی کہی ہے، تفصیل تو ذرا آگے چل کے بیان کروں گا۔ اس نے کہا ہے کہ خدا کے ماننے والے دنیا میں سارے لگے پھرتے ہیں، روایت چند داریوں کے کون ہے جو خدا کو نہیں مانتا؟ اس کے تصور خدا بندی میں فرق ہو سکتا ہے، خدا ماننے میں تو فرق نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ محض خدا کو مان لینے سے الگ قوم نہیں بنتی، اس پیغمبر پر ایمان لانے سے الگ قوم بنتی ہے جو خدا کا پیغام انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے عباد اللہ تو تم ہو، خدا کے بندے تو ہو، لیکن امت محمدیہ ہو تم کے محمد پر ایمان لانے سے یہ ایک الگ امت بنی ہے۔ اور اسی لیے اس نے یہ کہہ دیا، اے رسول ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، یہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں اگر ان میں کوئی کسی قسم کا تفرقہ پیدا کر کے الگ گروہ بندی کے اندر یہ آ گیا تو اے رسول تیرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ امت کے اندر تفریق کا پیدا ہو جانا یا معیار قومیت ایمان کے اشتراک کے علاوہ کوئی اور قرار دے دینا، خدا کا شرک، خدا کے رسول سے قطع تعلق، ایسے قوم کا، ایسے گروہ کا، ایسے افراد کا نہ خدا سے کوئی تعلق نہ اس کے رسول سے کوئی واسطہ۔ آپ نے غور کیا ہم کتنی اہم چیز ہے یہ جسے ہم دو قومی نظریہ کہتے ہیں؟ یہی چیز تھی جو حجت الوداع کے خطبہ میں کہ جسے میں میرے پاؤں کے تلے روتے گئے، نہ کالے کو گورے پہ کوئی امتیاز ہے، نہ گورے کو کالے پہ کوئی افضلیت ہے، تم سب ایک اصل کی شاخیں ہو، ایک باپ کی اولاد ہو، تمہارا خدا ایک، تمہاری امت ایک، اور یاد رکھو کہ جو تم نے کسی قسم کا تفرقہ پیدا کرے گا اس کو میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس اعلان کے بعد حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ موضوع الگ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے یہ ہیں اور نہایت عبرت انگیز نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ اس امت کی گاڑی دوسری پٹڑی پر جا پڑی اور یہ ایک امت واحدہ ہونے کی بجائے پھر سے یہ گروہوں میں اور وہی قبائلی اور نسلی انداز سے گروہوں کے اندر یہ بڑھی۔ حضور کے بعد جو مملکت قائم ہوئی تھی وہ خلافت راشدہ تھی، حالانکہ وہ خلافت قریش کہی جا سکتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق قریشی، حضرت عمر قریشی، حضرت عثمان قریشی، حضرت علی قریشی، یہ تو مملکت قریش ہو سکتی تھی، لیکن یہ تو 10 برکتان رسالت تھے، انہوں نے اس کو مملکت قریش نہیں کہا، مملکت بنو ہاشم نہیں کہا، یہ خلافت راشدہ رہی۔ اور اس کے بعد جب جیسا میں نے کہا ہے کہ یہ گاڑی دوسری پٹڑی پر جا پڑی تو پھر بنی امیہ کی سلطنت آئی، بنو عباس کی سلطنت آئی، بنو فاطمہ کی سلطنت آئی، پھر ایران کی سلطنت آئی، پھر ترکوں کی آئی، افغانوں کی آئی، پٹھانوں کی آئی، راجپوتوں کی آئی، چل اس کے بعد نہ آئی تو پھر امت کی مملکت نہ آئی دوبارہ۔ اور ہندوستان میں آ کے تو ہمارے ساتھ ایک اور مدد ہو گیا،
یہ ہندوؤں کے جو ورم تھے نا، براہمن، کشتری، ویش اور شودر، ہم میں سے بیشتر وہ ہے کہ جو ہندوؤں سے ہی کنورٹ ہو کر مسلمان ہوئے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ پھر رام جاتا ہی جائے رحیم آتا ہی آئے، وہ رحیم تو پتہ نہیں آیا یا نہیں آیا، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ رام تو نہیں گیا ہمارے اندر۔ آپ سوچئے تو صحیح کہ یہ سید، پٹھان، عوام، ارائن، راجپوت، یہ کیا چیزیں ہیں؟ آپ حیران ہوں گے کہ یہ سب سے بڑا نام ہمارے ہاں جو سید کا ہے، یہ نسلی نسبت کے لیے، یعنی حضرت علی کی اولاد بطن فاطمہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں سید کہا جاتا ہے نا، یعنی جو حضرت علی کی اولاد حضرت فاطمہ کے بطن سے ہیں وہ بھی سید نہیں، وہ علی کہلاتے ہیں۔ تو یہ جو سید کی نسبت ہے، اس نسل کے اعتبار سے نہ قرآن میں اس کا نام، نہ حدیث میں اس کا نام، نہ اس اعتبار سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کسی نے سید کہا، نہ امام حسن امام حسین کو کسی نے سید کہا، اس دور میں کہیں یہ لفظ بھی نہیں ملتا۔ آج بھی عربوں کے ہاں اس نسبت سے سید کا لفظ استعمال ہی نہیں ہو۔ وہ سید کے عام معنی جیسے مسٹر یا صاحب امتیاز یا سردار کے معنوں میں لیتے ہیں، آج بھی وہ تو غیر مسلموں کو بھی سید کہا کرتے ہیں جو ان کے ہاں چلا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ برہمنیت بھی ساتھ آئی ہے، یہ ذاتیں اور گوتیں اور یہ خاندان اور قبیلے اور یہ سارا کچھ یہ تو ہوا تھا، لیکن ایک بات اس پورے 1300 سال میں نہیں ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ مسلمان اپنے اندر تو اس قدر اشتراک اور اختلاف رکھتے تھے، یہ کسی غیر قوم کے ساتھ مل کر ایک قوم نہیں بنے تھے۔ جس ملک میں مسلمان تھے آپ نے دیکھا ہوگا وہاں یہ الگ قوم کی حیثیت سے رہتے ہیں۔ یہ ایک چیز باقی چلی آ رہی تھی اسلام کی ان کے ہاں، یہ کسر پوری کر دی یورپ کی نظریہ نیشنلزم میں۔ نیشنلزم کا نظریہ یہ ہے کہ ایک مملکت کی حدود کے اندر بسنے والے، جغرافیکل باؤنڈریز جسے کہتے ہیں، اس حدود کے اندر بسنے والے تمام انسان، وہ کوئی کسی مذہب کے انسان ہو، کوئی ان کی نسل ہو، کوئی بھی ان کی قوم، وہ تمام انسان جو ایک حدود مملکت کے اندر بستے ہیں وہ ایک قوم بن جاتے ہیں۔ یعنی مسلمان اور غیر مسلم ایک وطن کے اندر جو بستے ہیں وہ ایک قوم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہ جو مسلمانوں نے اپنا امتیاز الگ رکھا تھا، اپنے اندر کتنے ان کے اختلافات، اشتراکات، شعوب، قبائل، قومیں، گوتیں، برادریاں بن گئی تھی، لیکن یہ کسی دوسری قوم کے ساتھ مل کر ایک قوم نہیں بنے تھے۔ یہ جو نظریہ چلا آ رہا تھا ان کے ہاں، اس کے اوپر سب سے پہلی زد جو تھی یورپ کے نیشنلزم کے نظریے نے ڈالی، اور یہ نظریہ اس غلغلے اور تنتنے سے بلند ہوا کہ ساری دنیا کی فضا اس سے متاثر ہو گئی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں خود ہندوستان کے اندر بھی یہ نظریہ پوری جلال اور شوکت کے ساتھ ابھر آیا، ہر طرف سے اس کی مدح و ستائش میں قصیدے کہے جاتے تھے۔ یوں نظر آتا تھا جیسا انسان نے اس فردوس گمگشتہ کو پھر سے پا لیا کہ جو اس کے باپ نے کھویا تھا کسی طرح سے۔ نیشنلزم، قومیت کا غلبہ، کوئی کھڑا ہو کے سوچتا نہیں تھا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اور یہ ہے وہ دور کہ جس میں ہم اس وطن جلیل کی زندگی کا آغاز کرتے ہیں جس کی یاد منانے کے لیے ہم جہاں آئے جمع ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال اسی ہندوستان کے پیدا ہوئے، سیالکوٹ میں ان کی پیدائش ہوئی، وہیں ان کی تعلیم ہوئی، اس کے بعد وہ لاہور میں آ گئے، یہاں انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے، یورپ کی نیشنلزم کا بڑا ہی دور دورہ تھا۔ ظاہر ہے کہ اس فضا میں